پہلا سفر ہی اپنے گھر کا اور نبی پاک کے در کا مجھے عطا فرمایا اور الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ایک اور اقبال کا شاہین آپ کے سامنے ہے ماشاءاللہ. ایک تو اس طرف جو ہے وہ ثاقب رحمان جو کہ ہم نے انٹرویو کیا تھا وہ سائیکل پہ آیا ہوا ہے. اور آپ کا نام بھائی کیا ہے؟ غازی شان. غازی شان جی. تو یہ بھائی ابھی پیدل آیا ہوا ہے عمرے ادا کرنے کے لیے پاکستان سے. تو اس سے پوچھیں گے کہ یہ آیا کس طرح ہے, مشکلات کتنے آئے ہیں راستے میں, ویزے کس طرح لگوائے وغیرہ وغیرہ, بہت ساری سوالات اس سے پوچھیں گے. تو بھائی سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو. خیر مبارک. اور سعودی عرب میں آپ کو کیسا لگا؟ سعودی عرب ایک ایسا کنٹری ہے جس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ کائنات کے 2 مقدس مقام اس کنٹری میں واقع ہیں. تو بندہ مومن چاہے وہ کسی بھی کنٹری سے تعلق رکھتا ہو, اس کی دل کی حسرت ہوتی ہے اور زندگی کا خواب ہوتا ہے یہاں پر آنا. تو جب وہ یہاں پر آ جاتا ہے تو اس کے لیے ان الفاظ کو, ان احساسات کو بیان کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. اچھا, لاہور سے آپ آتے ہوئے آپ جو تمام ویزے تھے جتنے ممالک آپ نے کراس کیا ہے, تو ویزے آپ نے مطلب بارڈروں پہ لگوایا یا پاکستان سے سارا کچھ لگوا کے آئے ہو یا کیا کیا؟ ایسا کہ بارڈر پہ ویزا نہیں لگتا. بارڈر پہ صرف بارڈر کراسنگ ہوتی ہے اور وہاں پہ امیگریشن ہوتی ہے اور وہاں پہ کسٹم والے آپ کا سامان چیک کرتے ہیں. ویزا آپ کا آپ کے کنٹری سے, آپ کے امبیسی سے لگتا ہے. اچھا. تو میں نے جو سارے ویزے لگے پاکستان سے, لیکن جب کسی کنٹری میں انٹر ہونا ہے میں 2 4 5 دن رہ جاتے تھے تو میں اپنے ٹریول ایجنٹ کو کال کرتا تھا کہ مجھے ویزا لگوا دیں. تو میرا پاسپورٹ سینڈ کرتے تھے اور ای ویزا ودن 2 اور 3 days آ جاتا تھا. اچھا, کتنے ممالک آپ نے بیچ میں کراس کیا, مطلب کتنے ممالک میں آپ آئے؟ جو میرا لکھا ہوا اور پراپر وے تھا جس پہ میں نے ریسرچ کی تھی اور جس کے مطابق میں نے تیاری کی تھی, خشکی والا راستہ, وہ تھا پاکستان کا سفر سارا مکمل کرتے ہوئے ایران, ایران سے عراق اور پھر آگے سعودی عرب, کویت سے ہو کر سعودی عرب. اب مجھے عراق کا ویزا نہیں ملا تھا, عراق میں نے اسکپ کر دیا تھا. تو ایران سے میں سعودی عرب پہنچا ہوں. 2 دن کا میرا اسٹے تھا بحرین کا, بحرین کا اسٹے تھا اور 2 دن بحرین گزار کر پھر میں سعودی عرب پہنچا. نہیں مطلب کتنے دن آپ پیدل آئے, مطلب کتنے ممالک میں آپ پیدل آئے, مطلب کتنے ممالک میں پیدل انٹر ہوئی اور کتنے میں آپ گاڑی میں گئے؟ گاڑی میں کسی پہ نہیں گیا. اچھا, آپ عراق میں نے بائی ایئر اسکپ کیا. اچھا, بائی ایئر آپ نے عراق سے کیا. کہاں سے کہاں تک آپ بائی ایئر گئے ہیں؟ میں ایران سے بائی ایئر گیا ہوں بحرین, اور بحرین سے پھر بحرین میں چونکہ پیدل چلنے کی مجھے پرمیشن نہیں ملی, پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے مجھے کوئی لیٹر ایشو نہیں ہو سکا, تو وہاں سے پھر بائی ایئر میں سعودی عرب پہنچا ہوں. مطلب ٹوٹل میرا جو سفر تھا پیدل کا وہ تقریباً 4000 اور 500-700 کلومیٹر بنتا تھا. اس میں سے تقریباً میرا 1500 کلومیٹر مس ہوا بائی ایئر کی وجہ سے, اور تقریباً 3000 کلومیٹر میں نے پیدل کیا. 3000 کلومیٹر بھی بڑی بات ہے یار, ہم تو گھر سے آگے بازار تک پیدل نہیں جا سکتے آج. بس وہ بھی اس وجہ سے مس ہوا کہ مجھے ہمت والی بات ہے. پرابلم ہوئی. ہمت بھی کہہ سکتے ہیں آپ, اللہ کا فضل. اچھا, یہ بتائیں کہ کتنے دن بیچ میں آپ پورے سفر میں لگ گئے؟ تقریباً 100+ days. چوتھے مہینے میں پہنچا تھا, جنوری, فروری, مارچ اور اپریل میں یہاں پہنچا تھا. اچھا, راستے میں مطلب جس طرح آپ کو بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں اور خواہش بھی رکھتے ہیں کہ ہم جائیں, کیونکہ مجھے کل بھی ایک بندے نے میسج کیا تھا کہ میں پیدل جانا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا میں ایک پیدل بھائی آ رہا ہے, میں اس سے پوچھ کے, کیونکہ ہمارے پاس خبر تھی نا کیا پا رہا ہے, میں نے کہا اس سے پوچھ کے آپ کو بتا دوں گا. تو آپ وہ اگر بھائی دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کے لیے کہتے ہیں کہ آپ کتنی دن میں آئے ہیں اور مطلب کیا کیا مشکلات راستے میں آتے ہیں؟ مشکلات تو کوئی پیش نہیں آتی, بس انسان کے حوصلے بلند ہونے چاہیے. باقی جو معاملات پیدل آنے کے ہیں وہ کچھ مجھ سے بھی مسٹیکس ہوئیں. میں نے بھی پراپر تیاری میری مکمل نہیں تھی, ایسے میں کہوں کہ میں تیاری مکمل, کچھ میری بھی کچھ کمی رہ گئی تھی اور کچھ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے بھی کوئی رسپانس نہیں ملا تھا, جس کی وجہ سے ٹوٹل سفر میرا پیدل نہیں ہو سکا. تو اگر کوئی بھائی پیدل آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہی ہے کہ سب سے پہلے وہ گورنمنٹ آف پاکستان اور وزیر خارجہ اور وزیر مذہبی امور ان کو خود جا کے فزیکلی جا کے مل کے ان سے لیٹر بنوا لے
ان سے لیٹر بنوا لے کہ بھائی میں فلاں فلاں کنٹری کا پیدل سفر کرنا چاہتا ہوں, آپ مجھے, میں پاکستانی سٹیزن ہوں, مجھے پرمیشن لیٹر جاری کر دے. تو جب اس کے پاس لیٹر ہوگا تو کوئی بھی کنٹری اس کو روک نہیں سکے گی, اور وہ سارا پیدل سفر کر کے سعودی عرب پہنچے گا, اور ہو سکتا ہے کہ ان فیوچر میں دوبارہ یہ سفر کریں. اچھا یہ بتائیں کہ زیادہ تر اگر موٹر سائیکل اور سائیکل پہ جب آپ آتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ تو بن جائے گا, کوئی لوکیشن لگائے یا کوئی آپ کو پتا ہو اس راستے سے میں نے جانا ہے تو بائی روڈ ہائی وے وغیرہ آپ چوز کر کے نا اس کے اوپر آتے ہیں نا. لیکن پیدل جب آپ آتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس سے کافی 180 ڈگری چیز مختلف ہے, تو ظاہری بات ہے اس میں گلیاں بھی آئیں گے, اس میں یہ ساری چیزیں آئیں گی. تو آپ نے آپ کی راستے میں کوئی بیچ میں کوئی گلی آئی ہے یا آپ سیدھا ہائی وے پہ آئے؟ جب آپ گوگل میپ پہ سرچ کرتے ہیں نا, کوئی بھی آپ کی لوکیشن آپ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں, تو وہاں پہ 3 قسم کی آپ کو کیٹیگری دیکھنے کو ملتی ہے, ایک گاڑی پہ, ایک بائک پہ اور ایک پیدل. اور جو سب سے کم فاصلہ بتاتی ہے وہ پیدل والا بتاتی ہے, لیکن وہ میں نے کبھی بھی چوز نہیں کیا اس وجہ سے کہ پتہ نہیں کہ وہاں پہ مجھے کوئی رہنے کے لیے جگہ ملے گی یا نہیں ملے گی. نہیں وہ پیدل والا مشکل ہوتا ہے, وہ پیدل والا مشکل ہوتا ہے. میں نے ٹوٹل سفر جتنا بھی پیدل کیا ہے میں نے مین ہائی وے پہ کیا ہے, چاہے مجھے ایک سٹی سے دوسرے سٹی میں مجھے 15-20 کلومیٹر ایکسٹرا پڑ رہا ہے, اندر سے کوئی چھوٹا روڈ جا رہا ہے, لیکن میں نے وہ 15-20 کلومیٹر ایکسٹرا کر کے مین روڈ کو نہیں چھوڑا تاکہ مجھے کسی قسم کی پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے. آپ یہ بتائیں کہ راستے میں جب آپ رات آ جاتی تھی تو آپ کہاں پہ رات گزارتے تھے؟ کوئی ہوٹل لیتے تھے یا کوئی مسجد میں یا کسی کے پاس, یا کیا کرتے تھے آپ؟ جہاں تک تعلق ہے پاکستان کا, پاکستان میں لوگوں نے اتنا پیار دیا اور اتنی عزت دی کہ ایک بھی دن ایسا نہیں تھا کہ مجھے ہوٹلنگ کرنی پڑے یا مجھے کیمپنگ کرنی پڑے. پاکستان میں تو لوگوں کے گھروں میں ہی میرا انتظام ہوتا رہا. آگے ایران میں آ کر کچھ دن مسجد میں گزرے, باقی سارے دن تقریباً میرے خیمے میں گزرے. اچھا جی. تو آپ نے خیمہ کارا ہوا کب کوئی مطلب پابندی نہیں تھی کہیں پہ آپ خیمہ لگائے؟ نہیں, کسی نے منع نہیں کیا مجھے. زیادہ تر پیٹرول پمپس اور کوئی اس طرح کی شاپس جو رات کو بھی کھلی رہتی تھی, جہاں پہ کوئی نہ کوئی بندہ ہو میرے قریب, ان کے پاس لگا لیتا تھا. معاشرتی لیول پہ, اس طرح سوسائٹی لیول پہ بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, بچوں کے اکثر ہوتے ہیں آپ کو تنگ کرتے ہیں, یا کوئی لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں, تو اس طرح کوئی مسئلے مسائل تو نہیں آتے راستے میں نا؟ بالکل بھی مجھے اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں درپیش آیا, خاص طور پہ پاکستان کے باہر جو کنٹریز وہاں پہ تو بالکل بھی نہیں, کیونکہ میں نے اپنے بیگ کے پیچھے لگایا ہوا تھا لکھ کے کہ میں پیدل سفر کر رہا ہوں مدینہ پاک اور مکۃ المکرمہ کے لیے. تو جو لوگ پڑھتے تھے تو دیکھ کے عزت ہی کرتے تھے, پیار ہی دیتے تھے, مس بہیو یا اس طرح کا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے. راستے میں جس طرح فار ایگزامپل ایران ہے یا آپ آئے ہیں, ایران کے بعد کہا ہے بحرین, اور بحرین سے پھر سعودی عرب ڈائریکٹ, یعنی 2 ممالک آپ نے ٹچ کیا. ٹھیک ہے, تو آپ نے بحرین کے اندر یا ایران کے اندر کوئی اپنے ایمبیسی کے ساتھ رابطہ کیا ہوا؟ نہیں, پاکستان میں کیا تھا بس میں. اچھا, اور سعودی عرب میں؟ سعودی عرب میں کیا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے پاکستان میں کہیں اس طرح سفر کیا ہوا یا صرف یہ آپ کا پہلا سفر تھا یا کس طرح آپ؟ نہیں, میں نے پہلا ہی سفر ہے یہ میرا اس طرح کا. کوئی بھی گاڑی پہ, بائک پہ یا پیدل کوئی بھی میرا ٹورسٹ کوئی سفر میرا نہیں ہے پہلے. اور سپورٹس مین میں شروع سے الحمدللہ کرکٹ کا شوقین, اور پولیس کی میں نے ٹریننگ کی ہوئی الحمدللہ. 9 ماہ کی ٹریننگ ہمیں آرمی کے آفیسرز نے کروائی ٹریننگ, وہی بس میرا جو وارم اپ تھا وہی تھا, اس کے علاوہ میں نے کوئی. اچھا یہ بتائیں کہ راستے میں آتے ہوئے کھانے شانے کا مطلب پینے کا, تو ظاہری بات ہے جب آپ کوئی 40-50 کلومیٹر جا کے وہاں پہ سب کچھ چینج ہو جاتے ہیں, تو وہاں پہ اپنے کھانے کا کس طرح کیا, کیونکہ آپ ایک کھانے کے عادی ہوتے ہو پھر اچانک وہ کھانا کو چیز چینج ہو جاتی ہے, تو آپ نے وہاں پہ کیا کیا؟ دیکھیں, ہم 11 ماہ دن رات کھاتے ہیں, اور جب رمضان المبارک آتا ہے تو اللہ پاک ہمیں صبر عطا فرما دیتا ہے. تو جب میں اللہ کی راہ میں نکلا تھا اور اللہ کا نام لے کر نکلا تھا اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے نکلا تھا, تو جب مجھے کھانا مل جاتا تھا بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتا تھا, اور نہیں ملتا تھا تو شکر ادا کر لیتا. نہیں, میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ, میرا مطلب یہ ہے کہ کھانا تو ظاہری بات ہے ڈیفرنٹ ملتا تھا جی, اور آپ کے معیار پہ پورا تھا یا نہ تھا, تو آپ نے کس طرح کے کھانے کھائے ہوئے ہے؟ مجھے الحمدللہ اللہ پاک کی طرف سے یہ تھا مجھ پہ کہ آج تک میں نے کبھی کھانے میں نقص نہیں نکالا, چاہے میرا فیوریٹ ہو چاہے نہ ہو, اللہ کی طرف سے میں رزق سمجھ کے اس کو کھا لیتا ہوں.
ہاں یہ ہے کہ ایران میں کچھ معاملات اس طرح کے تھے کہ کھانے کے لیے کوئی جگہ یا ہوٹل نہیں ملتا تھا، تو وہاں پر ایران کی روٹی ہوتی، شاید آپ نے دیکھا بڑی روٹی ہوتی ہے، تو ساتھ وہ مکھن وغیرہ یا دہی وغیرہ میں لے کے ساتھ رکھ لیتا تھا، اور سفر کے دوران وہ ایک ایک دو دو دن تک وہ یوز کرتا تھا۔ اچھا، ایران میں آپ نے کتنے دن سفر کیا پیدل؟ ایران میں تقریباً میں نے، مجھے یاد نہیں ہے، تقریباً مہینے سے اوپر تھا۔ اچھا، اور پھر بحرین کے اندر پیدل نہیں کیا؟ نہیں۔ اچھا، پھر سعودی عرب کے اندر کتنا کیا پھر؟ سعودی عرب میں نے کیا جدہ سے لے کر مکہ تک۔ اچھا، اگر یہ فار ایگزامپل یہ بحرین سکپ نہ کرتے تو پھر تو 4-5 مہینے لگ جانے تھے۔ عراق سکپ نہ کرتا، کیونکہ اگر آپ عراق کا ویزا مل جاتا تو پھر بحرین کا تو آنا ہی نہیں تھا، کیونکہ پھر میں نے ایران سے عراق انٹر ہو جانا تھا، اور عراق سے پھر کویت سے ہو کر سعودی عرب پہنچنا تھا۔ اچھا، تو آپ نے پھر بلوچستان، ایران، جی، اور پھر عراق، اور پھر کویت، سعودیہ، اور پھر سعودیہ۔ اچھا، کلچر کے لحاظ سے آپ بتائیں کہ آپ کو لگا ہے کہ کچھ 40-50 کلومیٹر، یا مطلب کلچر کتنے کلومیٹر میں وہ چینج لگتے نظر آتا ہے؟ کلچر جو میں نے دیکھا وہ پاکستان کنٹری بائی کنٹری ہے، وہ کلو میٹرز کے حساب سے نہیں، اچھا، کنٹری بائی کنٹری چینج ہوا ہے کہ پاکستان میں ٹوٹل، ہاں پاکستان میں آگے بلوچستان میں آ کے ان کی وہ شلواریں بڑی بڑی اور وہ سندھی کیپ، ظاہری بات ہے، سندھ میں الگ ہے، بلوچستان میں الگ ہے، کے پی کے میں الگ ہے، پنجاب کے اندر بھی جنوبی پنجاب الگ ہے، یہ والا پنجاب اس میں اندر اسی طرح ہے۔ اگر آپ ایک ایریے سے، مثال کے طور پر آپ پنجاب سے بلوچستان میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو کلچر ڈفرینٹ دیکھنے کو ملے گا، آپ پاکستان سے ایران میں انٹر ہوتے ہیں تو کلچر ڈفرینٹ ہوگا، اور سعودی عرب میں آتے ہیں تو پھر وہ آپ بہتر جانتے ہیں، سعودی عرب میں آپ رہ رہے ہیں تو سعودی عرب میں ان دونوں کنٹریز سے ڈفرینٹ کلچر ہے۔ اچھا، تو سعودی عرب میں جب آپ آ گئے، سب سے زیادہ جو لوگ مہمان نواز، مطلب آپ کی مہمان نوازی ہوئی ہے تو کہاں ہوئی ہے؟ سعودیہ میں یا ایران میں یا کہاں پہ ہوئی ہے سب سے زیادہ؟ سب سے زیادہ میری مہمان نوازی حضور کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ۔ وہ تو ٹھیک ہے، میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ عام لوگوں نے کی ہے، وہاں بھی کی ہے۔ سب سے زیادہ میری مہمان نوازی مدینہ پاک میں، اور مدینہ پاک میں بھی پھر ناصر بھائی جو کہ مکین مدینہ کے نام سے سوشل میڈیا پہ کافی اللہ پاک نے ان کو عزت عطا فرمائی ہے، اور ابراہیم بھائی، انہوں نے پورے سفر کی مہمان نوازی ایک طرف، ان دونوں کی مدینہ طیبہ میں صرف مہمان نوازی ہے۔ اچھا، جدہ کونسولیٹ میں مل کے سیدھی صاحب سے، تو آپ کو وہ کیسے لگے؟ جدہ کونسولیٹ میں آج گیا تھا حج کے لیے، کیونکہ ہم سعودی عرب میں انٹر ہوئے ہیں عمرے کے ویزے پہ، تو ہماری خواہش تھی کہ ہم حج ادا کر کے واپس جائیں، تو اس سلسلے میں آج ہم جو پاکستانی کونسولیٹ جدہ وہاں پر ہم گئے تھے، تو وہاں پر انہوں نے ہماری بہت اچھی مہمان نوازی کی۔ بے شک وہ پاکستانی ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن جس طرح پاکستان میں ڈپارٹمنٹس ہمارے ساتھ بیہیویئر کرتے ہیں وہ تو بالکل بھی دیکھنے کو نہیں ملا۔ سب سے بڑھ کر ان کا جو انوائرمنٹ تھا، بہت اچھا انوائرمنٹ تھا، ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ میں کسی پاکستانی ڈپارٹمنٹ میں ہوں۔ اس کے بعد جو سٹاف تھا بہت ہی اچھے اخلاق والے لوگ تھے، اور سب سے بڑھ کر جو کونسلیٹ جنرل تھے انہوں نے بڑی اچھی مہمان نوازی کی، اور پورا یقین دلایا کہ انشاءاللہ میں آپ کو اور ثاقب بھائی جو ملتان سے سائیکل پر آئے ہیں، آپ دونوں کے لیے میں انشاءاللہ حج کی پرمیشن لینے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کروں گا۔ ویسے باقی جیسے اللہ کی رضا ہے۔ ثاقب بھائی سے آپ کا پہلے سے رابطہ ہے یا ادھر سعودیہ میں رابطہ ہوا ہے یا کیا؟ ثاقب بھائی تو بتا رہے تھے کہ میں آپ کو سوشل میڈیا پہ دیکھتا تھا، تو ان کا نمبر ملا مجھے مدینہ پاک میں آ کر میرا، پھر مدینہ پاک میں انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، تو ہماری پہلی ملاقات روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئی تھی۔ اچھا، فیوچر میں کوئی پلان ہے کسی دوسرے ایڈونچر کا یا کوئی دوسرے سفر کا؟ ایک پلان تو میرا فی الحال یہ ہے کہ انشاءاللہ جب میں نے یہ سفر سٹارٹ کرنا تھا تو بہت سے لوگوں نے خاص طور پہ جو میرے پولیس کے دوست ہیں ان میں سے کافی دوستوں نے کہا کہ ہم بھی پیدل سفر کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے ان کو مطلب ٹال دیا تھا اس وجہ سے کہ مجھے پہلے خود کرنے دو، پھر دیکھوں گا کہاں میں نے کمی پیشی رہی میری طرف سے، تاکہ نیکسٹ وہ نہ رہے، اور کیا کیا میں ایکسپیرینس لے کر واپس آتا ہوں۔ تو ہوپ فلی میں دوبارہ پیدل کا ہی حج بیت اللہ کے لیے سفر کروں گا۔ ایک دوسرا میری جو سب سے بڑی خواہش ہے وہ
عراق کی زیارتوں کی بائک پہ، ایران اور عراق کی زیارتوں کی بائک پہ، اور جو تیسری میری خواہش ہے وہ انڈیا اجمیر شریف کی ہے۔ اچھا چلو، اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر لمحے میں کامیابی عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دے دیا۔ آپ کا بھی Thank بہت you. شکریہ، جزاک اللہ۔